بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 فروری 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ اسکولوں میں چوری کرنے والے کیسے پکڑے گئے؟ مکہ میں پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے 20 سکولوں میں چوری کی وارداتوں کی تحقیقات جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ پولیس کو ریجن کے مختلف سکولوں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ نامعلوم افراد نے سکولوں سے کمپیوٹر اور نقد رقوم چوری کی ہیں۔ پولیس نے شکایت ملنے کے بعد نامعلوم افراد کو گرفتار کرنے کے لیے خفیہ اداروں سے مدد طلب کی۔ پولیس اور خفیہ اداروں کے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں مکہ کے ان علاقوں میں جہاں چوری کی وارداتیں زیادہ ہوئی تھیں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں 2 سعودی اور 1 برمی شہری شامل ہیں۔ ملزمان نے ابتدائی تحقیقات کے دوران چوری کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان نے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا کہ مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں کے 20 سکولوں میں رات کے وقت نقب لگا کر وہاں سے کمپیوٹر، مختلف اشیاء اور نقدی چرائی۔ پولیس نے کیس درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی فارماسسٹ کی تعداد بڑھنے لگی۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کے مطابق فارماسسٹ کے شعبے میں سعودیزیشن کا ہدف تیزی سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ 2018 میں سعودی فارماسسٹوں کی تعداد 2082 تھی، جو بڑھ کر 3261 ہو گئی۔ سعودی عرب کے اخبار الاقتصادیہ کے مطابق ملک میں 24,000 کے قریب فارماسسٹ کام کر رہے ہیں، جن میں سے 13% سعودی، جبکہ اس پیشے سے منسلک باقی غیر ملکی ہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ شعبے میں دیگر شعبوں کی طرح دوا فروشی کے شعبے میں بھی لازمی سعودیزیشن کے قانون سے کافی بہتری آئی۔ شعبہ میڈیسن سے فارغ التحصیل ہونے والے سعودیوں کو روزگار کے کافی مواقع ملے۔ فارمیسی کے شعبے میں سعودیوں کو روزگار فراہم کرنے والی کمیٹی کو موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے والی فارمیسیز میں روزگار کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سعودیزیشن سے متعلق کمیٹی کی جاب بینک میں تمام شہروں اور قصبوں میں قائم فارمیسیز کی فہرست موجود ہے۔ ان علاقوں میں بے روزگار سعودی فارماسسٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ فارمیسی میں سعودیزیشن کے تحت پہلے مرحلے میں 20% سعودی نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا تھا۔ پہلا مرحلہ 1 سال پر مشتمل ہے، جبکہ آئندہ سال دوسرے مرحلے میں 30% کا ہدف مقرر کیا گیا۔ لازمی سعودیزیشن کا اطلاق ایسی فارمیسیز پر کیا جائے گا جہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 5 یا اس سے زائد ہو۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام WWE 50 سعودی ریسلرز کو تربیت دے گا۔ WWE نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے جون 2020 میں 4 روزہ مقابلے کرائے جائیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی زیر نگرانی ان مقابلوں کے بعد 50 ایسے نوجوانوں کو WWE کے ساتھ مختلف معاہدوں کے لیے چنا جائے گا۔ WWE کے پروگرام کے تحت سعودی عرب کے نوجوان ریسلرز کو تربیت دے کر ان کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو نکھارنے کے لیے مزید ٹریننگ دی جائے گی۔ معاہدے کے بعد انہیں امریکہ میں قائم WWE کے ٹریننگ سینٹر میں مکمل تربیت کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ WWE کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے کہ ایسے نوجوان جو ریاض میں ہونے والے ٹیلنٹ ہنٹ مقابلوں میں شمولیت کے خواہش مند ہیں، ان کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ مقابلوں میں حصہ لینے کا طریقہ کار اور مکمل ہدایات ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے WWE کے لیے ایسے مقابلوں کا انعقاد اپریل 2018 میں جدہ میں ہوا تھا۔ ان مقابلوں کے شرکاء میں سے 3 افراد WWE کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ WWE کے سپر شو ڈاؤن کے مقابلوں کا انعقاد 27 فروری کو ریاض بولی ورلڈ کے محمد عبدو ہال میں کیا جا رہا ہے، جہاں مختلف نوعیت کے مقابلے ہوں گے۔ گزشتہ سال WWE نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلی مرتبہ خواتین ریسلرز کے مابین کراؤن جیول مقابلے کا انعقاد بھی کیا تھا۔ الدرب کمشنری میں ATMs کی توڑ پھوڑ۔ سعودی عرب کے جنوبی ریجن جازان کی الدرب کمشنری میں نامعلوم لوگوں نے کم سے کم 8 ATMs میں توڑ پھوڑ کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والی ATM سے رقم چوری نہیں ہوئی، تاہم سکرین کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ الدرب کمشنری پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے ملوث افراد کا سراغ لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے
کہ الدرب کی عام شاہراہوں پر واقع اے ٹی ایمز تخریب کاری کا نشانہ بنی، جبکہ ایسی مشینیں جو پیٹرول پمپ، مارکیٹس یا بینک کے اندر تھیں ان میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ٹویٹر پر الدرب کمشنری کے رہائشیوں نے متعدد اے ٹی ایمز کی تصاویر شیئر کیں جن میں مشینوں کی سکرینیں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ٹویٹر صارف حسن الحمزی نے توڑ پھوڑ کا نشانہ بننے والی 8 اے ٹی ایم مشینوں کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ مکہ کی رہائشی عمارت میں آتش زدگی۔ مکہ میں ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی جس میں محصور 9 افراد کو بچا لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آگ شرائع المجاہدین میں عمارت کی دوسری منزل میں واقع اپارٹمنٹ میں لگی۔ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان الگرنی نے بتایا کہ اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے 9 افراد اندر محصور ہو گئے تھے جنہیں وقت پر پہنچ کر بچا لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آگ پر ریکارڈ وقت میں قابو پا لیا گیا، جس کے بعد آتش زدگی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے جائے وقوع متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی گئی۔ انہوں نے رہائشی اپارٹمنٹس میں سلامتی کے آلات کی موجودگی پر زور دیا۔ دھوئیں اور گیس کے اخراج کا سراغ لگانے والے آلات عام مارکیٹ سے سستے داموں میں مل جاتے ہیں، مگر یہ جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ریاض تاش مقابلہ 8 ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ ریاض میں منعقد ہونے والے تاش کے مقابلوں میں 8 ٹیمیں اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئیں۔ مجموعی طور پر 18,000 افراد نے مقابلے میں شرکت کی، جن میں 20 ٹیمیں خواتین کی بھی تھیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اگلے مرحلے میں 8 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تاش مقابلے کے ضوابط کے مطابق ہر ٹیم کو 3 راؤنڈ کھیلنا ہوتے ہیں، جنہیں جیتنے پر وہ اگلے مرحلے میں پہنچ جاتی ہے۔ واضح ہے کہ 22 فروری تک جاری رہنے والے مقابلے میں پہلی مرتبہ خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں۔ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 10 لاکھ ریال، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 5 لاکھ ریال ملیں گے، جبکہ تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو بالترتیب 3 اور 2 لاکھ ریال کا انعام دیا جائے گا۔ لاکھوں جعلی ریال مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش ناکام۔ ریاض ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے لاکھوں جعلی کرنسی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ گروہ کو گرفتار کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق گروہ کے بارے میں پولیس کو کئی ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے خفیہ اہلکاروں کے تعاون سے گروہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ریاض کے ایک روایتی علاقے میں اپنا اڈہ قائم کر رکھا تھا، جہاں سے وہ جعلی کرنسی نوٹ شہر میں پھیلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پولیس کی جاری کردہ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ 500 ریال جعلی نوٹ ضبط کیے گئے، جن کی مالیت 8 لاکھ ریال ہے۔ گاڑی کی خریداری، غیر ملکیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لازمی۔ سعودی عرب ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑی خریدنے والے غیر ملکیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی شرط لازمی ہے، جبکہ سعودی شہری اس سے آزاد ہیں۔ محکمہ ٹریفک کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ وہ اپنی اہلیہ کے نام سے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے اپنی بیوی کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہے؟ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ سعودی شہری کے لیے گاڑی خریدنے کے لیے لازمی نہیں کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، تاہم غیر ملکی کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اس وقت تک گاڑی اپنے نام سے نہیں خرید سکتا جب تک اس کے پاس سعودی عرب کا کارآمد ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو۔ شو رومز کے مالکان کی جانب سے بتایا گیا کہ غیر ملکیوں کے لیے گاڑی کی ملکیتی ڈاکومنٹس بنانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہے، جبکہ ایسے غیر ملکی جن کے اہل خانہ کی مجموعی تعداد 5 سے کم ہو، ان کے لیے فیملی وین یا 7 سیٹوں والی گاڑی خریدنے پر پابندی عائد ہے۔ سعودی شہریوں پر خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، ایسی کوئی پابندی نہیں، وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی اپنے نام سے خرید سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جب سعودی عرب میں خواتین کے گاڑی چلانے پر پابندی آئی تھی، بیشتر خواتین نے اپنے ناموں سے گاڑیاں خریدی ہوئی تھیں، جس کے لیے انہوں نے غیر ملکی ڈرائیوروں کی خدمات حاصل کی تھی۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ گاڑی خریدنے کے لیے سعودی خواتین کو بھی ڈرائیونگ لائسنس کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس پر محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا گیا، یہ پابندی صرف غیر ملکیوں کے لیے ہے، سعودی شہریوں کے لیے نہیں۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر 1000 ریال جرمانہ اور 7 دن قید کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے چالان 150 سے 300 ریال تک ہے۔ سعودی شہریوں کی غیر ملکی بیوی کے لیے گزارا الاؤنس۔ سعودی شہریوں کو ملنے والے گزارا الاؤنس یعنی سٹیزن اکاؤنٹ پروگرام کے مطابق مقامی شہری کی غیر ملکی بیوی اور والدہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
گزارا الاؤنس کے حوالے سے ایک شہری کی جانب سے سوال کیا گیا، اگر پروگرام میں بنیادی طور پر رجسٹرڈ سعودی شہری کی والدہ یا غیر ملکی ہیں تو وہ بھی بالواسطہ طور پر منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ بالکل فائدہ اٹھا سکتی ہیں، تاہم سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی یا والدہ براہ راست گزارا الاؤنس میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں 3 سال پہلے سعودی شیعوں کے لیے مہنگائی الاؤنس کے نام سے پروگرام جاری کیا گیا تھا، جسے عربی میں حساب المواطن کا نام دیا گیا۔ گزارا الاؤنس کے تحت جاری پروگرام میں سعودی شہریوں کو بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد خصوصی امدادی الاؤنس جاری کرنے کے لیے شاہی احکام جاری کیے گئے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔